اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تغضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتعن الزکاۃ وآطعن اللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، اللہ نے اس دنیا کو جوڑ جوڑ بنایا۔ قرآن کے اندر اللہ نے جگہ جگہ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، کہ ہم انہیں ہر چیز کو جوڑ جوڑ بنایا۔ بعض جوڑے ہم کو سمجھنے آتے ہیں، بعض جوڑے ذرا غور و فکر کر کے سمجھنے آتے ہیں، بعض جوڑے ایسے ہیں غور و فکر کرنے کے باوجود بھی سمجھنے نہیں آتے۔ لیکن اللہ نے جگہ جگہ فرما دیا کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائیں سب جوڑ جوڑ ہیں۔ انسان کے اندر بھی جوڑ ہے، مرد کا جوڑ عورت، عورت کی جوڑ مرد۔ ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کائنات کو قائم کیا، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو باقی رکھا، اور یہ کائنات دمادم جو ہے بڑھتی ہی رہتی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، چین و سکون کے لیے ان کی بیوی حوا کو بھی پیدا فرمایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس میں فرماتے ہیں اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے پیدا کیا ایک نفس سے، اور اس کے ساتھ فرمایا وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک نفس سے اس کی بیوی کو بھی بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس مرد اور اس عورت کے ذریعے سے اللہ نے بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو پہلا دیا۔ پہلی چیز یہ یاد رکھنے کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ نے مرد عورت کی باڈی کے اندر فرق رکھا ہے، کچھ خصوصیات رکھی ہیں۔ ناک، نقشہ، سوچ و فکر تو وہی ہے، لیکن جسم کے کام کرنے کے باڈی کی صلاحیت الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ اور عورت کو اللہ نے کمزور بنایا، نازک بنایا، مرد کو اللہ نے سخت بنایا، طاقتور بنایا۔ اس کے حساب سے اللہ نے کام لیا۔ مردوں کے بارے میں فرمایا کیونکہ اس کے اندر سختی عطا فرما دی گئی، طاقت عطا کی گئی، الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت عطا فرمائی، گریڈ عطا فرمایا۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرما دی کہ عورت کے اندر کمانے کی صلاحیت، عورت کے اندر سخت کام کرنے کی صلاحیت، عورت کے اندر گھر کے باہر جا کر اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت اور مزدوری کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی، بلکہ مردوں کے اندر رکھی ہے۔ اس صلاحیت کی وجہ سے عورت کے مقابلے میں مرد کو اللہ نے ایک درجہ بلندی عطا فرمائی۔ اب نیک بیویاں کیا کرتی ہیں؟ کمپٹیشن نہیں کرتی، مقابلہ نہیں کرتی کہ بھائی ہم سب برابر ہیں۔ مرد عورت کو شانہ بشانہ، کندھے کو کندھا ملا کر چلنا چاہیے۔ مرد بھی انسان، ہم بھی انسان۔ مرد باہر جا سکتا ہے، عورت کیوں باہر نہیں جا سکتی؟ مرد جب باہر جاتا ہے تو کسی کی اجازت نہیں لیتا، گھر کے اندر بیوی کی اجازت نہیں لیتا۔ جب بیوی جانا چاہتی ہے تو مرد کی کیوں اجازت لے؟ یہ سراسر ظلم ہے۔ اس طریقے سے بات سمجھنے آتی ہے، سراسر ظلم ہونے کی بات سمجھنے آتی ہے۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ نیک بیویاں ایسا نہیں بولتی۔ نیک بیویوں کا کام یہ نہیں ہے، نیک بیویوں کا کام فرما برداری ہے۔ فالصالحات قانتات، پس نیک بیویاں قانتات ہوا کرتی ہیں، فرما بردار ہوا کرتی ہیں۔ کس کی فرما بردار؟ اللہ کی بھی فرما بردار، اپنے شوہروں کی فرما بردار، یا غیر شادی شدہ ہے تو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کی فرما بردار۔ فالصالحات قانتات حافظات، اور اس کے ساتھ حفاظت کرنے والی بھی ہیں۔ کس چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں؟
اپنی عزت اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، شوہر کے گھر کی، مال کی اور اس کے گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کرنے والی ہیں، بلا وجہ اس کی اجازت کے بغیر باہر جانے نہیں دیتی۔ فالصالحات قانتات حافظات بالغیب بما حفظ اللہ، یہ چیزیں اللہ نے بیان فرمایا۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے، مرد کی ذمہ داری کیا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے نبی کی بیویوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ نبی تو سارے مردوں اور ساری عورتوں کے لیے نمونہ ہوا کرتا ہے، لیکن نبی کی بیویاں بھی خاص طور پہ اس امت کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے ان کو بالکل پاک و صاف کر دیا تھا، بالکل پاک و صاف۔ سورہ احزاب کے اندر پردے کے متعلق تفصیل احکام بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک دفعہ نبی کی بیویوں نے نبی علیہ السلام سے ڈیمانڈ کیا، اس بات کا مطالبہ کیا کہ دیکھو اب تو اللہ نے رزق کو پہلے سے زیادہ موقع دیا رزق حاصل کرنے کا، پہلے سے زیادہ فتوحات آئے اللہ کے نبی آپ کے پاس۔ پہلے تنگی تھی لیکن اب آسانی ہو گئی، پہلے فقر و فاقہ کا دور تھا لیکن اب تو پہلے کے مقابلے میں فقر و فاقہ کا دور نہیں رہا، غریبی کا دور نہیں رہا۔ اس لیے آپ کیا کیجئے، ہمارے خرچوں میں اضافہ کیجئے، ہمارے نال و نفقوں میں اضافہ کیجئے، زیادتی کیجئے۔ 3-4 بیویوں نے نبی علیہ السلام سے یہی ڈیمانڈ کر دیا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی بیویاں ہیں، ہمارے خرچ میں کچھ اضافہ کیجئے۔ اللہ کے نبی کے بات ناگوار گزری، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ نبی کی بیویاں ایک دنیا کی طلبگار بنے، نبی کی بیویاں دنیا کے ساز و سامان میں زیادتی کا ڈیمانڈ کریں، مطالبہ کریں۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، ان کا دل کبیدہ خاطر ہو گیا، رنجیدہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے نبی سے فرما دیا، اے نبی آپ ڈائریکٹ آپ اپنے نبی کی بیویوں سے فرما دیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا اور دنیا کی زینت کو، ساز و سامان کو پسند کرتے ہو، اگر تم کو محبت دنیا سے ہے، دنیا کے مال و دولت سے ہے، دنیا میں روزی کے اضافے سے ہے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو ٹھیک ہے میں تم کو کچھ ساز و سامان دے دوں گا، تم کو خوش کر دوں گا اور تم کو بھلے طریقے سے میں چھوڑ دوں گا، یعنی اپنی زوجیت سے، اپنی بیوی ہونے کی حیثیت سے تم کو نکال دوں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِن كُنتَ تُرِدْنَ الْآخِرَةَ، اگر تم آخرت کے لیے تیار ہو، آخرت کی طلبگار ہو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آپشن رکھے ان کے پاس، نبی کی بیویوں کے پاس، ایک آپشن یہ ہے کہ دنیا کو اختیار کرو، دنیا کے مال و دولت کو اختیار کرو، دوسرا آپشن یہ ہے آخرت کو اختیار کرو، آخرت کی بھلائی کو دیکھو۔ پہلی صورت میں اگر تم دنیا اختیار کرنا چاہتے ہو، دنیا کے مال و دولت تم چاہتی ہو تو تم کو دے دیا جائے گا، اور تم کو نبی کی مقدس زندگی کے اندر بیوی ہونے کی جو حیثیت ہے ختم کر دی جائے گی، تم کو الگ ہونا پڑے گا ان کی زوجیت سے۔ اگر تم دوسرا آپشن چنو گے، آخرت کی زندگی کو چاہو گے، آخرت کی کامیابی کو چاہو گے، تو اسی طریقے سے زندگی گزر بسر کرنا پڑے گا، کیونکہ آخرت کے طلبگار کبھی دنیا کے جھانک کر نہیں دیکھتے، ان کی نظر آخرت پہ رہتی ہے۔ جب یہ جو آپشن ان کے سامنے، بیویوں کے سامنے رکھے گئے، تو سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اللہ اور اس کے رسول آخرت کی ضرورت ہے۔ تمام بیویوں نے آیت کے نازل ہونے کے بعد یہی کہہ دیا کہ ہم کو دنیا کی ضرورت نہیں، دنیا طلب کرنے کی صورت میں نبی الگ ہو جائیں، دنیا طلب کرنے کی صورت میں اللہ کی محبت ختم ہو جائے، اور دنیا کا حقیر اور ایک چھوٹا سا تحفہ ہم کو دے کر کے ہم اور آخرت برباد کی جائے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو آخرت چاہیے، اللہ اس کا نبی چاہیے، اللہ اس کا رسول چاہیے، اس کا طریقہ چاہیے۔ تمام بیویوں نے یہی جواب دیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا آگے کہ یا نساء النبی،
اے نبی کی بیویوں اچھی طریقے سے یاد رکھو، تم ایک عام عورت کی طرح تمہارا مقام نہیں ہے، تمہارا درجہ بلند ہے، تم نبی کی بیوی ہو، تم کو آئیڈیل بننا ہے، ماڈل بننا ہے، نمونہ بننا ہے، تم کو اسوہ بننا ہے، آنے والی خواتین کے لیے تم کو آئینہ بننا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، اور اس کے بعد کیا کرو؟ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، گھروں کے باہر مت جاؤ، جس طرح زمانے جاہلیت میں لوگ باہر پھرا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے دور کو، زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر کوئی قاعدہ، کوئی قانون نہیں تھا، عورت بے پردہ گھوما کرتی تھی بازاری عورتوں کی طرح، بعض عورتیں اس طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ تو نبی کی بیویوں سے کہا گیا کہ تمہارا کام یہ ہے گھروں میں قرار پکڑی رہو، بازار میں گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، اور بے حیا بدکار عورتوں کی طرح بازاروں کی زینت بننا، اپنے چہرے کو مرکز توجہ بنانا تمہارا کام نہیں ہے، گھروں میں بیٹھا رہنا تمہارا کام ہے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، پھر کیا کرنا ہے؟ واقمن الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، واتین الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ عورت کے سامنے دو نمونے آ جاتے ہیں، ایک نمونہ دنیا کے ہیرو کا، ہیروئن کا، دنیا کی بے حیائی کا شوق دلانے والی، بے شرمی کا شوق دلانے والی ماڈل عورتوں کا رول اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور دوسرا رول نبی کا، نبی کی بیویوں کا آ جاتا ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، نبی کا طریقہ اس کے سامنے آتا ہے۔ نبی کا طریقہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو سرتا پر ڈھانک کر رہنا چاہیے، عورت کو عورت بن کے رہنا چاہیے، عورت کی خوبصورتی اور عورت کا بڑاپن گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، یہ نمونہ ایک آتا ہے، اور دوسرا نمونہ دنیا کی بے حیا کلچر کا یہ آتا ہے کہ عورت گھر میں رہنے کی چیز نہیں ہے، عورت چپل کی جوتی نہیں ہے، عورت کو باہر نکلنا چاہیے، مختصر کپڑے پہننا چاہیے، مردوں کے نظروں کا سینٹر بننا چاہیے، مٹک مٹک کے چلنا چاہیے۔ یہ دو نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک نیک بیوی کیا کرتی ہے؟ دو نمونے میں اللہ اس کے رسول کے بتائے نمونے کے اختیار کرتی ہے، اور بے حیائی والے کرچل کو لات مارتی ہے، اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہا گیا، اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام بہت بڑا مقام ہے، اس لیے گھر میں رہو، گھر میں قرار پکڑو، نمازیں گھر میں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اس سے پہلے فرما دیا کہ دیکھو بات چیت کرنے کے اندر بھی نرمی نہ ہو، لچک نہ ہو، کسی غیر مرد سے بات کرنے کا موقع آئے تو نرم و نزاکت کے ساتھ بات نہ کیا کرو، بلکہ سختی کے ساتھ بات کیا کرو۔ اگر تم نرمی سے بات کرو گے، نزاکت کے ساتھ بات کرو گے، اور تمہارے بات کرنے کے اندر کسی قسم کی کشش ہو، تو سامنے والے کے دل میں کچھ میل آ سکتا ہے، اس کا دل کچھ چاہ سکتا ہے کہ بھئی یہاں سے مجھے کچھ غذا ملے گی۔ بات نرمی کے ساتھ آ رہی ہے، بات نزاکت کے ساتھ آ رہی ہے، اس لیے بات چیت کرنے کے اندر بھی پردے کی رعایت کرتے ہوئے غیر محرم مرد سے بات کرنے کا موقع آئے تو لب لہجے کے اندر سختی پیدا کرنا چاہیے، یا نزاکت کو پورے طریقے سے ختم کر دینا چاہیے۔ بہترین اصول دیے عورت کے لیے۔ آپ جانتے ہیں عورت کے معنی کیا ہے؟ عورت کے معنی چھپائی جانے والی چیز کو، جیسے حدیث میں کہا گیا الفخذ عورت، ران عورت ہے، یعنی چھپائی جانے والی چیز ہے۔ عورت کو عورت اس لیے کہا گیا کہ وہ چھپنے کے قابل چیز ہے، گھر میں رہنے کے قابل چیز ہے۔ یہ اصول دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نبی کی بیویوں سے۔ ان آیات کو اگر ہم سامنے رکھیں، ایک نیک بیوی بننا چاہتے ہیں تو ہم سورہ نساء کی آیت کو ان آیتوں سے ملائے تو سب سے پہلا کام یہ سب سے پہلا پتہ یہ چلتا ہے کہ چار دیواری عورت کا مرکز ہے، عورت کا سینٹر ہے، اس کی خوبصورتی چار دیواری کے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ باہر نکلتی ہے
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا خرجت المرأۃ، جب عورت باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان تاک جھانک کرنے لگتا ہے۔ تاک جھانک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چلنے والے مردوں، راستے میں رہنے والے مردوں کی توجہ کو ادھر متوجہ کر دیتا ہے کہ دیکھو بھائی کیا خوبصورت عورت جا رہی ہے۔ جب آتی بھی ہے تو دیکھتے ہیں، جب جاتی بھی ہے تو دیکھتے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت آتی بھی ہے تو شیطان کی شکل میں آتی ہے، جب عورت سامنے سے گزر جاتی ہے تو شیطان کی شکل میں جو ہے گزر جاتی ہے، آنا بھی شیطان کی شکل میں، جانا بھی شیطان کی شکل میں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ آتی ہے تو شیطان انسانوں کے دلوں میں برے وسوسے پیدا کرتا ہے، جب جاتی ہے اس کی پیٹھ گزر جاتی ہے، اس وقت بھی شیطان کیا ہے مردوں کے دلوں میں برائی لاتا ہے، برائی ڈالتا ہے۔ اس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کے بارے میں رعایت فرمائی، حفاظت فرمائی کہ دیکھو تمہارا وظیفہ، تمہاری ڈیوٹی گھر میں رہنے کے اندر ہے، اور مردوں کا وظیفہ باہر کمانے کے اندر ہے۔ ایک دفعہ چند صحابیات نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی توسط سے، ان کے ذریعے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایت کی، اللہ کے رسول، مرد ہم سے زیادہ نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ جہاد میں جاتے ہیں، وہ جنازے میں جاتے ہیں، وہ بیمار پرسی کرتے ہیں، وہ فلاں کام کرتے ہیں، وہ کماتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ سب دیتے ہیں، سارا ثواب ان کو مل جاتا ہے اور ہم کو کوئی ثواب نہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ گھروں میں نماز پڑھ لیتی ہیں اور بس بچوں کی خدمت کرو، بیوی کی خدمت کرو، سارا ثواب تو وہ لے گئے، اور ہماری قسمت میں کیا ہے، جھاڑنا آ گیا، ہماری قسمت میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے آ گیا، نیکی وہ لے جائیں اور ہم گھر کے کام میں مصروف رہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور تو یاد رکھو، تم اپنے گھروں میں رہو، اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے بچوں کی خدمت کرو، تم کو جہاد، تم کو بیمار پرسی، تم کو جنازے میں جانے، تم کو خیر خیرات کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ واہ، کس قدر عورتوں کے لیے ثواب کی چیز ہے۔ گھر میں پلیٹیں صاف کر رہی ہیں، جھاڑو دے کر گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، گھر کے اندر دیگر صفائی کا کام کر رہی ہے، لیکن جہاد کا ثواب، حج کا ثواب، خیر خیرات کا ثواب، نہ جانے کیسے کیسے ثواب ہماری ماں بہنوں کو دیا جا رہا ہے۔ یہ ثواب ہم کو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، دنیا کے اندر یہ چیز ہم کو کام آنے والی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اس کا فائدہ ہم کو کیا ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، اہم چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں خواتین بھی، عورتیں بھی مسجد کو آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند یہی تھا کہ عورت میرے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ مردوں کے بارے میں فرما دیا، اے مردو، مسجد میں آ کر نماز پڑھو، ایک نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ 27 درجے ثواب ملے گا۔ اور عورت کے بارے میں فرما دیا کہ دیکھو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، زیادہ ثواب ملے گا۔ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، یہ میری دل کی تمنا ہے۔ نبی نے فرمایا، بے شک تمہاری اس تمنا کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو، عورت کا مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی اس کے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اور گھر میں نماز پڑھنے سے، گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بھی گھر کے اندر پڑھنا بہتر ہے، اور گھر کے اندر سے بھی کالی کوٹری کے اندر نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد کو آیا کرتی تھی، یہ ایک حدیث، اور دوسری حدیث اللہ کے نبی کو پسند کیا تھا، اللہ کے نبی نے شوق کس کا دلایا۔ یہ دونوں کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کی اجازت دی تھی کہ مسجد میں آ جائیں، لیکن اللہ کے نبی کو پسند یہی تھا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ان کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے اس زمانے میں موجود ہوتے اور عورتوں کی ان بگڑی ہوئی حالات کو دیکھتے تو ضرور
مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے منع کر دیتے، بخاری کی روایت ہے، منع کر دیتے۔ آج سے 1450 سال پہلے حضرت عائشہ نے یہ بات بیان فرما دی تھی، کیونکہ مزاج شناس تھی، اللہ کے نبی کے مزاج کو سمجھتی تھی اچھی طریقے سے، اسی بنیاد پر فرمایا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے 1450 سال پہلے آج کی طرح بے حیائی نہیں تھی، بے شرمی نہیں تھی، بے پردگی نہیں تھی، پھر بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اس زمانے میں موجود ہوتے تو ضرور بھی ضرور مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے منع کرتے، ہمارے زمانے میں کیوں منع نہ کیا جائے۔ بہرحال بہنوں، خلاصہ یہی ہے کہ مسجد میں منع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حرام نہیں عورت کا آنا، ناجائز نہیں ہے۔ مسجد میں آنے سے خاتون کے مسجد ناپاک گندی نہیں ہوتی جس طرح اور مذہب والے سمجھتے ہیں۔ مسجد میں جو منع کیا گیا پردے کے لحاظ سے، حجاب کے لحاظ سے جو ہے منع کیا گیا ہے، یہ پردے کا رکن ہے۔ اس طریقے سے باقی اور تعلیمات اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہر معاملے کے اندر عورتوں کے پردے کی رعایت کی گئی ہے، چاہے وہ حج کا موقع ہو، چاہے وہ نماز کا موقع ہو، چاہے چلنے پھرنے کا موقع ہو، گھر میں رہنے کا موقع ہو، اللہ نے عورت کے پردے کا، اس کے حجاب کا پورا اہتمام کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پردے کے تفصیلی احکامات جو ہے بیان فرما کر عورت کو بتا دیا کہ عورت تیری عزت گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، گھر کے باہر تیری عزت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہماری ان عورتوں کو عملی نمونہ بننے اور اللہ کے نبی کی بیویوں کا بہترین اسوہ پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔